بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ کتاب نزہۃ المجالس کے مصنف حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی کا بیان ہے کہ ایک بار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حساد یعنی حسد کرنے والوں نے چاہا کہ ان کی شہرت کو دھبا لگائیں اور بدنام کریں۔ اس گھنونے ارادے سے ایک عورت کو کچھ مال دے دلا کر کہا کہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے کسی وقت کسی طریقے سے اپنے گھر بلا لو اور پھر لوگوں پر ظاہر کرو کہ انہوں نے میری آبرو ریزی کی اور بے عزتی کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ پچھلی رات کو جب حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز صبح کے ارادے سے جامع مسجد تشریف لے جا رہے تھے تو وہ عورت اس ناپاک منصوبے کے تحت آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میرا خاوند سخت بیمار ہے اور قریب المرگ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کچھ وصیت کرے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وصیت کے پہلے ہی اس کا انتقال نہ ہو جائے۔ مہربانی فرما کر ذرا آپ میرے ساتھ چلیں اور اس کی وصیت سنیں۔ چنانچہ آپ اس کے ہمراہ اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا، چلانے اور شور کرنے لگی۔ امام صاحب کے مخالف اور حسد کرنے والے جو اسی طاق اور گھات میں تھے فوراً آ پہنچے اور امام ابو حنیفہ اور اس عورت کو گرفتار کر کے خلیفہ وقت کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ طلوع آفتاب تک ان دونوں کو قید خانے میں رکھو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ قید خانے میں نماز پڑھنے لگے۔ وہ عورت نادم اور شرمندہ ہوئی اور لوگوں نے جو کچھ اسے سکھایا پڑھایا تھا آپ سے صاف صاف بیان کر دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ جیل کے نگران سے جا کر کہو کہ مجھے ایک ضرورت پیش آئی ہے، میں جاتی ہوں اور ابھی لوٹ آؤں گی۔ یہ کہہ کر ام حماد یعنی میری اہلیہ کے پاس جاؤ اور فوراً سارا ماجرا بیان کر کے ان سے کہہ دو وہ میرے پاس اسی وقت چلی آئیں اور تو اپنا راستہ لے یعنی چلی جا۔ وہ عورت بات سمجھ گئی، اس نے ایسا ہی کیا اور حضرت امام صاحب کی اہلیہ محترمہ آ گئیں۔ امام صاحب نے ان کو بھی ساری تفصیل بتا دی۔ جب آفتاب نکلا تو خلیفہ نے امام صاحب اور عورت کو طلب کیا اور امام صاحب سے کہا کیا آپ کے لیے ایک اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا جائز تھا؟ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ میرے سسر کو میرے پاس بلا دیجئے۔ جب وہ آئے تو آپ نے اپنی زوجہ کا منہ کھول کر انہیں دکھلایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر پہچان لیا اور فرمانے لگے یہ میری بیٹی ہے، میں نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہوا ہے۔ بس اس طرح حق جل شانہ نے امام صاحب کے مقام کو اونچا کیا اور ان کی عزت و آبرو بچا لی۔ حضرت ابو سفیان ثوری تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی کسی دشمن کی برائی کرتے نہیں سنا۔ علی بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ کی عقل کا آدھی روئے زمین کے لوگوں کی عقل سے موازنہ کیا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدا داد عقل سب پر غالب رہے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ اسلامی واقعہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے قیمتی کومنٹس ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔